مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کی طرف سے آپ سبھی کا استقبال ہے۔ آج ہم اسلامیات کے موضوع پہ گفتگو کریں گے۔ یہ درس ان طلباء اور طالبات کے لیے ہے جنہوں نے BA سال اول میں اسلامیات کو بطور اختیاری مضمون شامل کیا ہے۔ آج کا موضوع ایمانیات پہ مشتمل ہے، جس کے ذیلی عناوین ہوں گے توحید، رسالت اور آخرت۔ توحید دل اور زبان سے ایک اللہ کا اقرار کرنے کا نام ہے۔ زبان سے یہ شہادت دی جائے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ شہادت کا مطلب ہوتا ہے گواہی دینا۔ اسلام میں شہادت، کلمہ شہادت دل اور زبان سے ایک اللہ کا یقین کرنا اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا رسول ماننا ہے۔ یہ بنیادی رکن ہے کہ ایک مومن کس طرح سے مومن کہلائے اور ایمان اس کے اندر پیوست کرے، اس مقصد کی خاطر یہ کلمہ ضروری ہے، بنیادی رکن ہے۔ توحید کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک جاننا ہے کہ وہ پورے عالم کا خالق ہے، مالک ہے اور اس کا چلانے والا ہے، وہ تنہا رب ہے۔ اور توحید کی ضد شرک ہے کہ اللہ کے رب ہونے میں، نظام کائنات کو چلانے میں، اس کی اللہ کی ربوبیت میں کسی اور کو شریک کیا جائے۔ شرک اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی بھی طرح گوارا نہیں، کسی بھی طرح اللہ کی بارگاہ میں یہ مقبول نہیں، بلکہ عذاب علیم ہے اس پر۔ ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف فرما دیں گے، لیکن شرک کو معاف نہیں فرمائیں گے۔ شرک ایک ایسی خطا ہے، ایک ایسا گناہ ہے جو تباہ کن ہے۔ چنانچہ بتایا گیا ہے کہ جس روز ایک شخص بھی اللہ کا نام لینے والا نہیں ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے نظام کو فنا کر دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک جاننے کے لیے، اس کو خالق، مالک، رب ماننے کے لیے تین چیزوں پر کم از کم بنیادی طور پہ یقین لانا ضروری ہے۔ توحید فی الذات، توحید فی الصفات اور توحید فی الحقوق۔ توحید فی الذات کا مطلب کیا؟ توحید فی الذات میں اس بات کا یقین کرنا ہے اور اقرار کرنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تنہا ہیں، اللہ کا کوئی رشتہ دار نہیں، وہ نہ کسی سے پیدا ہوا ہے اور نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی اولاد ہے، نہ کوئی بھائی، نہ بہن، نہ کوئی والد، نہ والدہ، کوئی کچھ نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تنہا ہے اور اس نے تنہا اس نظام کو قائم کیا ہے، اس عالم کو پیدا کیا ہے۔ اس نے اس نظام کو چلانے میں کسی کی مدد نہیں لی اور نہ ہی لے گا، کیونکہ واضح طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرما دیا کہ وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وحدہ لا شریک لہ۔ توحید فی الصفات کا مطلب کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پوری کائنات کا خالق ہے، اس کو چلانے میں وہ تنہا ہے، وہ پالتا ہے، وہ لوگوں کو روزی دیتا ہے، وہ زندہ کرتا ہے، وہ مارتا ہے، ہر ایک چیز اللہ کے حکم سے ہے۔ درختوں میں پھل کا آنا، کھیتوں میں فصل کا پیدا ہونا، بارش کا ہونا، سورج کا نکلنا، زمین کا گھومنا، رات اور دن کی تبدیلی، یہ سارا نظام اللہ تبارک و تعالیٰ تنہا چلا رہا ہے۔ انسانوں کو پیدا کرنے والا اللہ ہے، انسانوں کی نفع اور نقصان کا مالک اللہ ہے، انسانوں کی حفاظت کا ذمہ دار اللہ ہے، اور انسان نیک کام کرے تو اسے دنیا میں راحت اور آرام پہنچانے والا اللہ ہے۔ توحید فی الحقوق،
کہ جب وہ پوری دنیا کا خالق ہے، مالک ہے، چلانے والا ہے، تو اس کے علاوہ کسی کو سجدہ نہ کیا جائے، اس کے علاوہ کسی سے امید نہ لگائی جائے، اس کے علاوہ کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلایا جائے، اس کے علاوہ نہ کسی اور کی قسم کھائی جائے، اس کے علاوہ نہ کسی اور کے لیے قربانی کی جائے۔ روزہ، حج، زکوٰۃ، سب کچھ اسی کو راضی کرنے کے لیے ہو، اور اسی سے اجر کی امید کی جائے، اور اسی کو خوش کرنے کی کوشش کی جائے، کیونکہ پورا نظام، پورا عالم اس کے حکموں کے ماتحت ہے، اس کی مرضی کے ماتحت ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بھی سارا کچھ پیدا کیا ہے وہ انسانوں کے نفع کے لیے، تاکہ انسان پوری طرح سے کامیابی حاصل کر لے، ایک راحت کی زندگی گزارے، عافیت کی زندگی گزارے۔ انسان اگر اللہ کو ایک مان کر چلے گا تو اس کے ثمرات، اس کے برکات سے فائدہ اٹھائے گا۔ بارش ہوگی، وقت پہ ہوگی، اور فصلیں ہوں گی، نفع بخش ہوں گی۔ اگر انسان اللہ کے حکموں کو توڑتا ہے تو اس کا وبال انسان پر ہی آئے گا۔ جب انسان ایک اللہ سے تعلق قائم رکھتا ہے، ایک اللہ کو اپنا کرتا دھرتا سمجھتا ہے، تو اس کا دل مطمئن رہتا ہے۔ وہ ہر آن اس بات کی فکر کرتا ہے کہ میرا رب میرا محافظ ہے، میرے نفع اور نقصان کا وہ مالک ہے، ہر آن ہر لمحے اسی کا حکم چلتا ہے، چنانچہ مجھے لوٹ کر اسی کے پاس جانا ہے، اور اگر اس نے میرے نفع کے لیے فیصلہ کر لیا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور اگر اس نے کسی کے لیے نقصان کا فیصلہ کر لیا ہے تو پوری دنیا کی طاقت مل کر اسے نفع نہیں پہنچا سکتی۔ عقیدہ توحید میں سماجی زندگی کا نظام قائم رکھنے کے لیے ایک نہایت ہی ضروری عنصر ہے، ایک نہایت ہی ضروری پیغام ہے، ایک نہایت ہی ضروری گنجائش ہے۔ توحید کے ذریعے انسان میں ربط قائم ہوتا ہے کہ ہر فرد اللہ سے امید لگا رہا ہے، لہٰذا آپس میں کسی بھی طرح کی غلط فہمی، بدگمانی نہیں ہوگی، آپس میں دل پھٹیں گے نہیں، آپس میں دلوں کی دوری نہیں ہوگی۔ اگر زندگی میں توحید ہوگا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس توحید کی برکت سے سماجی زندگی میں فروغ عطا فرمائیں گے۔ ہر انسان ہر لمحے ہر آن یہ فکر کرے گا کہ ہمیں آپس میں محبت کے ساتھ رہنا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو محبت، امن، سلامتی، دلجوئی بہت زیادہ پسند ہے۔ سماجی زندگی میں عقیدہ توحید کی بہت اہمیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کو آپس میں ایک دوسرے پر رحم کرتے دیکھتا ہے تو وہ بھی بندوں پر رحم کرتا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دیکھتا ہے کہ یہ آپس میں اللہ کے لیے ملتے ہیں اور اللہ کے لیے جدا ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ویسے لوگوں پر اپنی رحمت نازل کرتا ہے۔ عقیدہ توحید کے ذریعے انسان کے اندر ایک مضبوطی آتی ہے، ایک عزم اور حوصلہ رہتا ہے۔ اگر عقیدہ توحید نہ ہو تو انسان اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے نہ جانے کہاں کہاں جائے، کوئی نجومیوں کے پاس جاتا ہے، کوئی کسی اور کے پاس جاتا ہے، کوئی ہتھیلی دکھاتا ہے، کوئی کسی اور ذریعے سے اپنا مستقبل معلوم کرنا چاہتا ہے، کیونکہ انسان کے اندر کی پریشانی ہوتی ہے جس کی راحت کی تلاش میں وہ مارا پھرتا ہے۔ جب یقین ہو کہ مجھے ایک اللہ سے لینا ہے اور وہ میرا پالنہار ہے تو اس یقین کے ماتحت وہ ہر ایک چیز ہر حال میں اللہ سے اپنا ربط قائم رکھے گا اور اللہ سے امید لگائے رکھے گا۔ عقیدہ توحید عقلی نقطۂ نظر سے اور فطری نقطۂ نظر سے بھی بہت اہم ہے۔ ہم اگر ایک اللہ پہ یقین رکھیں گے تو اس بنیاد پر ہم کائنات میں تحقیق کر سکتے ہیں، ہم کائنات میں علمی کاوش کر سکتے ہیں، ہم جنگلات میں جا کر تحقیقات کر سکتے ہیں۔ توحید
عقلی نقطہ نظر سے نہایت اہم ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں یہ پوری کائنات ہے اور اس کائنات کا ایک نظام ہے. ہر ایک چیز بہت ہی منظم طریقے سے اپنی ذمہ داری ادا کر رہی ہے. چاہے وہ سورج کو لے لیں جو اپنے متعین وقت پہ طلوع ہوتا ہے، اپنی روشنی عالم میں پھیلاتا ہے، اس کی روشنی کی حرارت سے کھیتوں میں فصل پکتی ہیں اور پھل پکتے ہیں، اس کی روشنی سے انسان کو حرارت حاصل ہوتی ہے، گرمی حاصل ہوتی ہے، اس کی روشنی سے زمین میں موذی چیزیں ختم ہوتی ہیں اور سورج اپنا سفر طے کر کے شام میں متعین وقت پہ غروب ہو جاتا ہے. سورج کے نظام سے بارش کا نظام وابستہ ہے، بارش ہوتی ہے، وقت پہ ہوتی ہے، اس کا ایک نظام ہے بادل کا امڑنا. اس نظام کو چلانے والا کون ہے؟ ہر انسان اپنے آپ سے پوچھے تو اس کے اندر کس سے آواز آئے گی کہ ایک خالق کائنات ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک اللہ تک پہنچنے کے لیے کائنات پہ غور کیا، ستاروں کو دیکھا، اس کی چمک کو دیکھ کر ان کے دل میں بات آئی کہ ہو سکتا ہے کہ یہ رب ہو. جب ستارے ڈوب گئے تو انکار کیا کہ ڈوبنے والا رب نہیں ہو سکتا. چاند کو دیکھا تو پھر ان کے ذہن میں بات آئی ہو سکتا ہے کہ یہ خالق کائنات ہو، یہ رب ہو، یہ اللہ ہو. لیکن جب چاند ڈوب گیا تو انکار کیا کہ ڈوبنے والا رب نہیں ہو سکتا. جب سورج طلوع ہوا تو ذہن میں بات آئی ہو سکتا ہے کہ یہ میرا رب ہو. لیکن جب سورج بھی ڈوب گیا تو اس کا بھی انکار کیا اور آواز لگائی کہ میں ایک ایسے رب کی تلاش میں ہوں جو پائیدار ہے، ہمیشہ رہنے والا ہے. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دل کو کھول دیا اور ابراہیم علیہ السلام کی رسائی ایک اللہ تک ہوئی. اللہ تبارک و تعالیٰ رات کو دن سے بدلتا ہے، دن کو رات سے بدلتا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ دن اور رات کی تبدیلی نظام الاوقات کے اعتبار سے بالکل متعین وقت پہ ہوتی ہے. یہ اتنا منظم نظام ہے جس کے پہلو پر اگر ہم غور کریں تو یقیناً اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ ایک رب ہے جو اس پوری دنیا کو چلا رہا ہے، پورے کائنات کو چلا رہا ہے. ہم دیکھیں کہ زمین گردش کر رہی ہے اور اپنے محور سے خطا نہیں کرتی، ورنہ خطرہ ہے کہ یہ خطا کر جائے تو پھر نہ جانے اس زمین کا کیا حال ہو. آسمان میں بے شمار ستارے ہیں، یہ ہر ایک اپنی اپنی جگہ پر متحرک ہیں، ہر ایک کا اپنا دائرہ ہے جس میں یہ گردش کر رہے ہیں، لیکن یہ آپس میں ٹکراتے نہیں. یہ اس بات کی شہادت ہے کہ ایک نظام چلانے والا ہے جو غیب سے اس کو کنٹرول کر رہا ہے. ہر انسان جب اپنے اندر جھانک کر دیکھے اور اپنے آپ سے سوال کرے کہ آخر یہ دنیا کیسے وجود میں آئی تو وہ ایک رب تک پہنچے گا. پوری دنیا میں بے شمار مخلوقات ہیں، ہر ایک کا اپنا ایک نظام ہے. کیڑے مکوڑے یہ بے سبب پیدا نہیں ہوئے، سانپ بچھو یہ بے سبب پیدا نہیں ہوئے، اور انسانوں کے علاوہ ہم دیکھیں گے درخت ہیں، پیڑ پودے ہیں جن کی نہایت اہمیت ہے، دریا ہیں، جھیلیں ہیں، ان کی نہایت اہمیت ہے. انسانی زندگی میں یہ کیا کردار ادا کر رہے ہیں، اگر ہم نے اس پہ غور کیا تو ایک اللہ تک رسائی ہو جائے گی. ہوا ایک ایسی حقیقت ہے جو کسی کارخانے میں تیار نہیں ہوتی، آخر اس کا وجود کہاں سے ہوا؟ اس پانی کے اجزائے ترکیبی کو کس نے جمع کیا؟ اس پانی کو پانی کی شکل دے کر پیاس بجھانے کی صفت کس نے پیدا کی؟
اور ہوا کے ذریعے انسان سانس لیتا ہے اور اس کی زندگی کی بقا کا فیصلہ ہوتا ہے، یہ انسان غور کرے کہ یہ ٹھنڈی ہوا اور یہ گرم ہوا کیسے انسان تک پہنچتی ہے، اور یہ تیز ہوا اور یہ سست ہوا کس نظام کے تحت ہوتی ہے، کہ ہوا کا ایک نظام ہے۔ جب انسان ان پہلوؤں پر غور کرے گا تو ایک اللہ تک رسائی ہوگی کہ آخر یہ نظام چلانے والا ایک رب ہے جو سب کچھ چلا رہا ہے، اور سارا نظام ایک اللہ کے حکم کے تابع ہے۔ عزیز طلبہ اور طالبات، ہم نے توحید کے ذیل عنوان پہ ابھی گفتگو کی، یہ عناوین سامنے آئے کہ شہادت کا مطلب کیا ہے، شرک کیا چیز ہے، شرک اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیوں ناپسند ہے، توحید بالذات کیا ہے، توحید فی الصفات کیا ہے، توحید فی الحقوق کیا ہے، انسانی زندگی میں عقیدہ توحید کے کیا اثرات ہیں، اور علم و تحقیق کے اعتبار سے عقیدہ توحید کیا کردار ادا کرتا ہے، توحید سے انسان کو کیا یقین حاصل ہوتا ہے، کیا عزم حاصل ہوتا ہے، اور منطقی پہلو سے عقیدہ توحید کی کیا اہمیت ہے۔ آئیے اس کے بعد ہم رسالت کے ذیل عنوان پہ گفتگو کرتے ہیں۔ رسالت کا مقصد کا مطلب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا رسول ماننا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کی طرف سے نبوت عطا کی گئی تھی، اور آپ نے اپنے نبی ہونے کا اعلان کیا۔ نبی ہونے کے اعلان کے ساتھ آپ نے مخلوق کا تعلق خالق سے قائم کیا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اس پیغام کو انسانیت کے سامنے پہنچانے کی کڑی آپ تھے۔ نبوت کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم کو انسانوں تک پہنچایا کہ انسانوں کے لیے کیا کرنا ہے اور کہاں بچنا ہے۔ جن چیزوں کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا وہ کرنا ہے، اور جن چیزوں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع کیا ان سے بچنا ہے۔ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اقرار کوئی نہ کرے تو وہ مومن نہیں ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی ماننا یہ ایمان کا جز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اب کوئی دوسرا نبی نہیں آئے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ چنانچہ آپ نے اعلان فرما دیا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور قرآن شریف نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس دین کو مکمل کر دیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ چنانچہ قرآن کا اعلان ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ دین مکمل ہو چکا ہے۔ اب ہر چیز میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اتباع ضروری ہے، آپ کے طریقے کو اختیار کرنا ضروری ہے، اور آپ کی تعظیم اور آپ کی توقیر ضروری ہے کہ جو کچھ نبی نے فرمایا وہ حق ہے، اور وہ انسان کی کامیابی کے لیے یقینی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاتے ہوئے تمام انبیاء پر ایمان ہو جاتا ہے، تمام انبیاء کا نبی ماننا عمل میں آ جاتا ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا اعتراف تمام انبیاء اور رسول کی نبوت کے اعتراف کو شامل ہے۔ چنانچہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاتا ہے اس نے موسیٰ علیہ السلام پر بھی ایمان لایا، اور وہ ہارون علیہ السلام پر بھی ایمان لاتا ہے، اور وہ عیسیٰ علیہ السلام کی بھی نبوت کا قائل ہے، وہ ابراہیم علیہ السلام کی بھی نبوت کا قائل ہے، وہ اسماعیل علیہ السلام کی بھی نبوت کا قائل ہے،
اور اس طرح قرآن نے جو فہرست بتائی ہے تمام انبیاء کی نبوت کا قائل ہے۔ انسان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پہ چلے گا تو نجات پا جائے گا، کامیابی حاصل ہوگی۔ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے وہ الگ ہٹتا ہے تو پھر دنیا میں بھی نقصان ہے اور آخرت میں بھی نقصان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صادق تھے، امین تھے۔ مختلف پہلوؤں سے دیکھا جائے تو آپ کی نبوت کا ثبوت ملتا ہے کہ عرب کے لوگ جو عرصے دراز تک آپ کی زندگی دیکھ رہے تھے، 40 سال کے عرصے تک انہوں نے آپ کی زندگی کا جائزہ لیا تھا، انہوں نے آپ کی زندگی میں یہ صفات پائیں، وہ سچائی کی تھی، امانت داری کی تھی، آپ اچھے اخلاق کے حامل تھے، جبکہ اس وقت عرب میں دھوکہ، خیانت، حق تلفی عام تھی۔ طاقتور کمزور پر ظلم کرتا تھا اور ہر طرح سے سماج میں برائیاں اور پریشانیاں اور فحش تھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان تمام چیزوں سے بچنے کا علاج بتایا، اور قرآن شریف آپ نے قرآن کی آیتیں لوگوں کے سامنے رکھی۔ یہ قرآن ایسی بلیغ کتاب ہے اور ایسی فصیح کتاب ہے جس کا کوئی ثانی نہیں۔ قرآن کی فصاحت اور بلاغت پہ غور کریں تو ادب کا ایک شہپارہ ہے اور اس کی نظیر کوئی لانے سے قاصر ہے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بذات خود کوئی مستقل تعلیمی نظام کے تحت تعلیم حاصل نہیں کی تھی۔ آپ پڑھنا نہیں جانتے تھے، آپ لکھنا نہیں جانتے تھے۔ ایک ایسے شخص سے جس نے نہ باضابطہ طور پر تعلیم حاصل کی ہو، نہ پڑھنا جانتا ہو، نہ لکھنا جانتا ہو، اتنی عظیم الشان آیتیں، یہ ایک معجزہ ہے۔ چنانچہ بتایا گیا قرآن شریف ایک معجزہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیشین گوئیاں فرمائیں اور آپ کی پیشین گوئیاں صحیح ثابت ہوئیں۔ صحابہ اور صحابہ کے علاوہ اور جو لوگ جو ایمان نہیں لائے تھے ان لوگوں نے آپ کو نبی مانا، یہاں تک کہ آگے چل کر انہوں نے اسلام قبول کیا۔ فتح مکہ کے موقع پر بہت سارے لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورے عالم کے لیے بھیجے گئے تھے، صرف عرب کے لیے نہیں تھے۔ آپ نے خطوط بھیجے بادشاہ فارس کی طرف بھی، بادشاہ روم کی طرف بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دوسری جگہوں پر بھی بھیجا اور اسلام کی تعلیم دلائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کالے کے لیے اور گورے کے لیے یکساں، کالوں کے لیے اور گوروں کے لیے بھی نبی تھے، اور عرب و عجم کے لیے نبی تھے۔ ہر طبقے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے، ہر ایک کی کامیابی آپ کے طریقہ کار میں مضمر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اللہ کی عبادت کا پیغام دیا، عورتوں کے حقوق کا پیغام دیا، عورتوں کو وراثت میں حق دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نشے سے ممانعت فرمائی، آپ نے تعلیم دی کہ کوئی کسی کا حق نہ مارے، کوئی کسی کو دبائے نہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہت کو ختم کیا اور خلافت کا نظام چلایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم کو عام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کائنات میں غور و فکر کی تعلیم دی تاکہ انسان کی رسائی ایک اللہ تک ہو سکے۔ ناظرین، اس ذیلی عنوان میں ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے پر گفتگو کی، اسی طرح آپ کے صادق اور امین ہونے پر گفتگو کی کہ آپ سچے تھے، امی تھے۔ قرآن کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی دیتا ہے، یہ باتیں سامنے آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئیاں فرمائیں، آپ ہر طبقے کے لیے بھیجے گئے تھے۔ یہ تعلیم آپ کی باتیں مکمل طور پر جمع کر دی گئی ہیں اسماء و رجال کے ذریعے، احادیث کے ذخیرے کے ذریعے، اور آپ کی تعلیم وحدانیت کی تھی، انسانوں کے حقوق کی تھی، عورتوں کے حقوق کی تھی۔ آپ نے انسان کو اپنے آپ کو کامیاب کرنے کا زبردست نسخہ دیا۔ یہ موضوعات اس ذیلی عنوان میں ہم نے مذاکرے میں رکھے ہیں۔ اب آئیے ہم آخرت کے ذیلی عنوان پہ گفتگو کرتے ہیں کہ آخرت حساب و کتاب کا دن ہے، اور یہ یقینی ہے۔ انسان جیسے اعمال کرے گا ویسے نتائج ملیں گے۔ اگر اچھے اعمال کر رہا ہے
تو جنت ملے گی، اور برے اعمال کر رہا ہے تو جہنم ملے گی۔ آخرت بہت سارے پہلوؤں سے اہم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت کا تصور دے کر، آخرت کا عقیدہ دے کر انسان کو بہت سارے مسائل سے بچا لیا ہے۔ لاقانونیت سے حفاظت ہوتی ہے کہ انسان اپنے آپ کو یہ پاتا ہے کہ مجھے ایک روز اللہ کے سامنے جواب دہ ہونا ہے۔ اگر وہ کسی کا حق مارتا ہے تو کل اسے اس کا بدلہ ملے گا، اور اگر کوئی کسی کا حق ادا کرتا ہے تو اسے اس کا اجر ملے گا۔ کوئی کسی کا حق ادا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے اسے آخرت میں اور بھی زیادہ نوازیں گے۔ اخلاص اور للہیت کہ انسان جو بھی کچھ کرے گا وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرے گا، اور جب اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرے گا تو پھر مرنے کے بعد اسے جنت میں جگہ دی جائے گی۔ آخرت کے تصور سے سماجی زندگی میں نظم و ضبط آتا ہے، اور یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ آج سائنسی ترقی کے بعد انسان اس نتیجے پر پہنچا ہے کہ پوری دنیا یقیناً ایک روز فنا ہو جائے گی، کہ جس روز ہر انسان کو جمع کیا جائے گا اور پھر حساب و کتاب ہوگا کہ جس نے دنیا بنائی ہے سب اس کی طرف لوٹیں گے اور وہاں اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عقیدے پر یقین لانے کے لیے انسان کو سمجھایا کہ تم دیکھتے نہیں یہ درخت سوکھ جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، پھر وہاں درخت پیدا ہوتا ہے، دن ہوتا ہے پھر وہ ختم ہو جاتا ہے اور رات آ جاتی ہے، رات ختم ہوتی ہے پھر دن آ جاتا ہے، سورج نکلتا ہے، آب و تاب کے ساتھ روشن ہوتا ہے، پھر وہ غروب ہو جاتا ہے۔ انسان اسی طرح سے ایک روز ختم ہو جائے گا، اس دنیا سے رخصت ہو جائے گا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دوبارہ زندہ کرے گا، اور اللہ کا دوبارہ زندہ کرنا کوئی مشکل کام نہیں، کیونکہ جب اس نے ایک مرتبہ پیدا کر دیا تو دوبارہ زندہ کرنا کیوں کر مشکل ہو سکتا ہے۔ آخرت کے ضمن میں ہم نے حساب و کتاب کے موضوع پر آپ سے گفتگو کی، جنت اور جہنم کی حقیقت پہ گفتگو کی، اور کیسے لاقانونیت سے حفاظت ہوتی ہے، اور سماجی نظم و ضبط کے لیے آخرت کا تصور کس قدر اہم ہے۔ مطالعے کے لیے آپ کے لیے جو کتابیں معاون ہو سکتی ہیں: حقیقت توحید، مولانا امین احسن اصلاحی، اسلامی تہذیب کے اصول و مبادی، جس کے مصنف مولانا سید ابو العالیٰ مودودی ہیں، مذہب اور جدید چیلنج، جس کے مصنف مولانا وحید الدین خاں ہیں، اور خطبات مدراس، جس کے مصنف علامہ سید سلیمان ندوی ہیں۔ اب آئندہ درس کے لیے ہم پھر ملیں گے، جب تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔